کوئی بھی چیز اتنی بھاری نہیں ہے قیامت کے دن میزان میں جتنا مومن کا اخلاق ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے کو جنت کے کارنر میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو آرگیونگ چھوڑ دے, جو بحث کرنا چھوڑ دے, بے شک وہ حق پہ بھی ہے. جب دو لوگ کراس کر رہے ہیں, بے شک آپ جانتے ہیں نہیں جانتے, بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. بہترین انسان وہ ہے جسے خیر امید کی جاتی ہے, جسے خیر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. یہ جو آج کا وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کا سیشن ہے, یہ میں بڑے عرصے سے, پرابلی بہت سارے منتھس سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو میں کروں گا, بٹ قدر اللہ ما شاء فعل, ٹائم نہیں مل پا رہا تھا. اینڈ الحمد للہ ایم ویری ہیپی کہ آج ہم اس کو کر رہے ہیں. اینڈ دس سیشن از کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں پرسنلی اس کو اپنے لیے بھی ذرا ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ دا نیم آف دس سیشن از دا بیسٹس. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم وہ تمام احادیث اکٹھی کریں گے آج کے سیشن میں, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ آف یو آر دوز, دا بیسٹ آف یو آر دوز. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل صحابہ کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ملٹیپل بیسٹ ایکشنز بتائے. سو لیٹس کمبائن دیم آل ٹوگیدر. اراؤنڈ 13 ایکشنز ہوں گے جس کو ہم ایک ہی لیکچر میں اگر لے لیں اور اس کی نوٹ ٹیکنگ کر لیں اور لائف کا یہ مشن بنائیں کہ ان میں سے ہم نے ہر ایکشن کرنا ہے. گاڈ نوز سے کون سا ایکشن ہماری نجات کا باعث بن جائے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو خلقت کی ہے, ون تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پلیسڈ ان دا ہیومن بینگز از وی لک فار دا بیسٹ آف جوائز فرام حلال. ڈیفینیٹلی یہ ہماری نیچرل ڈسپوزیشن ہے. پیپل لو بگ ہاؤسز, people crave for best food, they love best clothing, they fancy best status or a post or a position. As far as it is halal, Allah subhanahu wa ta'ala will not punish us. It's okay to get the best of dunya and the akhirah as far as it is halal. But what's the irony and sad part is, which pains the heart, is we seek pleasure in haram. We have this inner competition. ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم we crave for the best, but سبحان اللہ, یہ جو دنیا آج کل چل پڑی ہے, جب تک حرام نہ ہو, جب تک اللہ معاف کرے فورنیکیشن, اڈلٹری, الکوہل, گناہ کے کام نہ ہو, تب تک ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے سے توفیق, نیکیوں کی توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اغلق باب توفیق ان الخلق فی ستۃ اشیاء. انسان سے توفیق کے دروازے 6 ریزنز کی وجہ سے بند کر دیے جاتے ہیں, جس پہ ہم نے لیکچر دیا تھا, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ان میں سے سبحان اللہ 2 ایکشنز وہ ہیں کہ جو ہم بالکل ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. اور وہ کیا؟ دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہے لوگوں سے, اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ هُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا. اور آخرت ان کے قریب آ رہی ہے اور یہ لوگ آخرت سے دور بھاگ رہے ہیں. سو دے آر رننگ آفٹر دنیا وائل دا دنیا از رننگ اوے فرام اس. اینڈ دا آخرہ, ججمنٹ ڈے, موت کا دن, از رننگ ٹوورڈز اس اینڈ وی آر رننگ اوے فرام اٹ. سو ایز مسلمز کچھ چیزوں میں ہمیں ہیسٹ اور جلد بازی اختیار نہیں کرنی, اور آرام سے تحمل سے سوچنا ہے, اور کچھ چیزوں میں ہمیں جلد بازی اختیار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں, ہمارے سیلف میں ہیسٹ رکھی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. مین از ایور ہیسٹی. اور سورہ انبیاء میں آتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجْلٍ. مین واز کریٹڈ آف ہیسٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلد باز پیدا کیا ہے, بٹ اٹ ڈپینڈز آن دا چوائسیز وی میک. دا گریٹر دا آبجیکٹیو اٹ از, دا گریٹر دا ایکسیلریشن. اور کچھ جگہوں پہ ہیسٹ اختیار, جلد بازی, عجلت اختیار نہیں کرنی. ان کو کہتے ہیں نا یار یہ میری ریس نہیں ہے. ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. آئی ول ناٹ فائٹ دس وار. میری ریس یہ والی ہے. آئی ہیو ٹو چوز مائی بیٹلز وائزلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب گریٹر آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو گریٹر ایکسیلریشن کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل وین ہی ٹاکس اباؤٹ دنیا, ہی سیز فمشوا فی مناکبہا, واک, چلو اس کے راستوں میں اور اللہ کا رزق تلاش کرو. جب رب العالمین نماز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ, بھاگو, رش.
towards the dhikr of Allah, which is salah. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks about Jannah, He says, Sabiqu, Sari'u, Sabiqu ilal maghfirah, Sari'u ilal maghfirah. Daud lagao, race karo, competition karo. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks about Himself, Rabbul Alameen, He said, Fafiru ilallah, flee towards Allah, fly towards Allah. So not every objective deserves the same effort, right? اور سلف صالحین ہم سے مختلف کیسے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی دعائیں قبول کیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے، اور ان کی غم اور ہم کو دور کر دیا. ان کے دل خوش تھے اور ہم پریشان ہیں. ڈسپائٹ آف ہیونگ ایوری لگژری آن دا فیس آف دس ارتھ از، ان میں جو فرق تھا اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. وہ لوگ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے، ہمارا کمپٹیشن دنیا میں ہے. وہ لوگ آخرت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے، نیک آگے بڑھتے تھے، پرپز آف لائف کو فل کر رہے تھے، سیلف اکمپلشمنٹ تھی، سیلف ایکچولائزیشن تھی ان میں. دے نیو وائی دے ور کریٹڈ. اور ہم لوگ پتہ نہیں کس چیز میں بھاگ رہے ہیں اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. سو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی نا ان لوگوں میں کی ریس میں شامل ہوں جو پہلے لوگ تھے اور جنہوں نے کیا کمال کی ریس لگائی اور بہت آگے نکل گئے ہم سے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی انٹر دیٹ ریس اینڈ بی دا بیسٹ آف دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. سو دا فرسٹ ون از learning Quran and teaching it. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The first point is تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. عبد الرحمن السلیمی نے یہ روایت عثمان بن عفان سے نقل کی، اور عبد الرحمن السلیمی عثمان بن عفان کے ٹائم سے قرآن کو سیکھا اور سکھانا شروع کیا، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف کا ٹائم آ گیا. And he used to say کہ this statement of رسول صلی اللہ علیہ وسلم made me sit here for decades. اللہ اکبر. اور اگر آپ ٹائم کیلکولیشن کریں عثمان بن عفان کے ٹائم کی اور حجاج بن یوسف کا جو اینڈ کا ٹائم تھا، اراؤنڈ 7 decades بنتے ہیں. 72 years 3 مہینے لیس کر کے. ابن حجر رحمہ اللہ کیلکولیشن کرتے ہیں اس کی. He says the خلافہ عثمان رضی اللہ عنہ and the end of حجاج بن یوسف is 72 years less 3 months. اللہ اکبر. اور اگر ہم بیر منیمم کیلکولیشن بھی کریں ان کی لائف کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینڈ کا ٹائم بالکل کیلکولیٹ کر کے اور حجاج بن یوسف کا بالکل سٹارٹ کا ٹائم کیلکولیٹ کریں، تب بھی 38 years بنتے ہیں، اراؤنڈ 4 decades. Even if you take the little duration, it is 38 years of teaching Quran and tafsir in one place. یہ ان کا عمل تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسرا ایکشن، اچھا اخلاق ہونا، having good manners. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قال لم يكن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے فحش گفتگو نہیں کی، کبھی کچھ بری بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ the best of you are those who have the best of manners. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے اخلاق کا بہترین ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 3559. ہمیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. We want to be with the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اپنے سب آرڈینیٹ سے، اپنے ماتحت لوگوں سے، اپنے کام والے سے، جو ورکرز ہیں، جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سب سے دور ہوگا مجھ سے قیامت کے دن اور جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعِدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَرُونَ
والمتشدقون والمتفیہقون، جو جھگڑالو ہیں، اونچا بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ سب سے دور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کہا سب سے جو بھاری چیز ہے قیامت کے دن وہ حسن خلق ہے۔ ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلق، کوئی بھی چیز اتنی بھاری نہیں ہے قیامت کے دن میزان میں جتنا مومن کا اخلاق ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ یوبذ الفاحش البذیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفرت کرتے ہیں جو فحش گفتگو کرتا ہے اور جھگڑالو ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اخلاق، اچھا اخلاق، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے کو جنت کے کارنر میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو آرگیونگ چھوڑ دے، جو بحث کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ بھی ہے، اور میں جنت کے مڈل میں اس کو پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ شغل میلے میں کیوں نہیں اور فن میں کیوں نہیں، اور میں اس کو سب سے ہائیسٹ جنت میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے۔ ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا کہ جنتیوں کی زیادہ لوگ جنت میں کس کوالٹی کی وجہ سے جائیں گے؟ تقویٰ اور حسن اخلاق، اور زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ الفم والفراج، منہ اور پرائیویٹ پارٹس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث میں فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے گا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ ہم سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھے ہیں، ایک بھائی جو روزہ رکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزے رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قیام اللیل کبھی نہیں چھوڑتے، فرائض میں ہمیشہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور دے نیور مس قیام اللیل، تکبیر اولیٰ، اور ماشاءاللہ اس بندے کا ریوارڈ اور اس بندے کا ریوارڈ جو بے شک اپنے صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلقه درجۃ الصیام والقیام، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لے گا جو روزے رکھنے والے کا اور قیام اللیل کرنے والے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کو ولی اور متقی سمجھتے ہیں، بٹ ہم اس کو ولی اور متقی نہیں سمجھتے، ہمارے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں۔ اور اللہ کے نے کہا نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق، البر حسن الخلق، نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا تو اخلاق۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے کام کیا، آپ نے آج تک اف نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے کام کیوں کیا یا تم نے کام کیوں نہیں کیا، آپ نرم مزاج تھے، لین، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو حالانکہ فرعون سے بدتر کون ہے؟ ہمارے آج کل کے حکمران یا آج کل کے جو ایون ٹرمپ وغیرہ بھی دیکھا جائے تو یہ تو ان کے تو قرآن میں تردید نہیں ہے نا، شاید توبہ کر لیں، شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن قرآن میں فرعون کو تو کنفرم ہے کہ وہ صبح اور شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے قبر میں اور وہ جہنمی میں سے ہیں۔ فقول لہ قول لین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ جب فرعون سے یہ حکم ہے تو جب ماں باپ سے یہ حکم نہیں ہے، اور بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے حکم نہیں ہے یہ؟ اور قرآن کے اگر تمام صورتوں کو آپ جمع کریں تو سب سے بیچ والی صورت بنتی سورہ کہف، اور اگر آپ قرآن کے الفاظ شروع بسم اللہ سے شروع کریں اور والناس تک کیلکولیٹ کریں، جو بیچ کا لفظ بنتا ہے وہ سورہ کہف میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرنا۔ اور یاد رکھیں جلد بازی، ریکلیسنس، التعانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کامنس، ریلیکسیشن، ٹرینکولیٹی از فرام اللہ، اور ریکلیسنس، جلد بازی، ہر ٹائم تیزی میں ہونا از فرام شیطان۔ اپنا ٹیمپرمنٹ لاگ مینٹین کریں جس میں لکھیں وٹ اریٹیٹس می، کیا میں بہت زیادہ ہری یا ہیسٹی تو نہیں ہوتا، انزائٹی تو نہیں ہوتی ہر ٹائم مجھے، میں ہر ٹائم بہت زیادہ جلدی کرو، جلدی 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 کے ورڈ میں بہت زیادہ یوز تو نہیں کر رہا۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لوگوں سے تو اخلاق اچھا رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اللہ سے بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو اچھا اخلاق ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو بیہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین نو ون از واچنگ یو بٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ یو؟ آپ زبان سے فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ کیسے ایکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟
جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے سامنے آپ نے اپنا اخلاق شو کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو بہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. چلو صالحین تھے, میں اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کا تنہائی میں ان کا اخلاق اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا ہوتا تھا. وہ تو واش روم میں جا کے بھی اپنا سر کو جو ہے نا کور رکھتے تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. کچھ تو اپنے کپڑے پورے اتارتے نہیں تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاق. اسلام کا تو یہ میکینزم ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اس کا برا خیال آئے تو وہ خیال اس کو شرمندہ کر دیتا رب کے سامنے کہ میرے ذہن میں کیوں یہ خیال آیا. اتنا اچھا اخلاق, یعنی اخلاق اپیرنٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور دل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے. تبھی تو یہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے اور سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہم نے دوسرے پہ زیادہ ٹائم لگا دیا. لیٹس گو ٹو دا تھرڈ ون, بینگ دا بیسٹ ٹو ونز فیملی. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا. ایک تو ہے جنرل اخلاق, ایک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. The best of you are the ones who are best to their families. And in some narrations اہلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ قرآن کے مدرسے تو بہت بنے ہوئے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بیسس پہ. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے سے. لوگ کتنے, ہر بچہ حفظ کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو حفظ, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بٹ ہمیں سے کتنے ہیں جو گھر میں بہت اچھے اخلاق والے ہیں. ہم گھر والوں کے لیے کمفرٹیبل ہیں, ہم گھر والوں کے لیے ایزی گوئنگ ہیں, ایکسیسیبل ہیں, اور ہم گھر والوں کے لیے نفع کا باعث ہیں, اور وہ ہم سے خیر اور بھلائی کی امید کرتے ہیں اور ہم سے شر کی امید رکھتے ہی نہیں ہیں. دا فورتھ ڈیڈ جو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں, سنن ابن داود کی حدیث ہے, دا بیسٹ آف یو آر دوز ہوز شولڈرز آر سافٹ ان پریئرز. بڑی امیزنگ حدیث ہے یہ. یعنی اس کے دو مطلب ہیں. نمبر ون, جو علماء نے محدثین نے اس کی شرح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز میں جب جوائن کرتے ہیں تو دے فل ان دا گیپس, وہ گیپس کو فل کرتے ہیں, وہ لوگوں سے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل احادیث کے بارے میں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹریٹن یور روڈز, اپنی روز کو بالکل اسٹریٹ کرو, اینڈ ڈو ناٹ لیو گیپس فار انڈیڈ لیونگ گیپس از فرام شیطان. ابو داؤد کی اوتھینٹک حدیث ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. ڈونٹ لیو گیپس, گیپس نہیں ہونے چاہیے صف کے بیچ میں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں سائڈ دور کھڑے ہوئے ہیں, گیپس نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بینگ سافٹ اینڈ لینینٹ ود ادرز ڈیورنگ پریئر, ان کے ساتھ ہارشلی نہ ٹریٹ کرنا, ان کو اپنی یعنی جو ایلبو ہے وہ نہ مارنا, ان کو اپنے پاؤں سے بہت زیادہ ہارڈ نہ ٹچ کرنا, ان کے لیے ڈیفیکلٹی کا باعث نہ بنا, ان کے لیے نرمی کا باعث بنا. یعنی بینگ سافٹ اینڈ لینینٹ ڈیورنگ پریئر, اس کے دو مطلب ہیں. سو ہم کچھ ایکشنز کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں بٹ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہوتے ہیں, اینڈ دس از ون آف دیم. اینڈ دا نیکسٹ ڈیڈ از, وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہیں جو جب قرض لیتے ہیں اور جب واپس ادا کرتے ہیں تو بڑے ہینڈسم اور اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو ریپے دیئر ڈیٹس ہینڈسملی. اور اس کے بھی کچھ مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دے گیو فاسٹ پے بیک, یعنی جو ڈیو ڈیٹ ہے اسے پہلے ادا کر دینا, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ڈیو ڈیٹ پہ ہی ادا کرنا اور اسے ڈیلے نہ کرنا. ایک اور مطلب, جتنا ادا کرنا تھا اس سے بہتر طریقے سے ادا کر دینا. فار ایگزامپل کسی نے 1 لاکھ روپیز لیا, آپ اس کو جب واپس دیں تو 1 لاکھ کے ساتھ کوئی گفٹ بھی دے دیں, یا یو کین گیو دیم مور 1,20,000 اور 1,10,000 اور سم تھنگ ایلس, یا ایون یو وین یو گیو بیک یو سے تھینکس اینڈ جزاک اللہ خیر, آلدو یہ قرض تھا بٹ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بہت احسان کیا, ان اے ہینڈسم وے. اور یاد رکھیں یہ سود میں نہیں ہے. اگر دینے والا ڈیمانڈ کرے گا جب تم مجھے واپس دو گے تب تم مجھے اتنا دینا ہے, پھر سود میں آئے گا. لیکن اگر اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا, اس نے کہا ہاں مجھے جتنا آپ کو دے رہا ہوں اتنا ہی مجھے آپ نے دینا ہے انشاءاللہ, اور آپ ایکسٹرا اوپر سے دے دیتے ہیں, تو یہ سود میں نہیں ہے, بٹ یہ قرض کو احسن طریقے سے پے کرنے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ قرض پہ لیا, اور جب ڈیو ڈیٹ سے پہلے وہ شخص آ گیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا جو میں نے آپ کو لون دیا تھا واپس دیں. انہوں نے کہا ابھی تک تو ڈیٹ نہیں آئی, بٹ ہی سیڈ آئی نیڈ اٹ. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں اونٹ لے کے آؤ اور اس کو واپس دے دو. تو
تو جب وہ صحابی لے کے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دس از مچ بیٹر کیمل دین جو اس نے آپ کو دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں دے دو اس کو. بہترین طریقے سے قرض ادا کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا. دا نیکسٹ ڈیڈ از لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ خیارکم من عطم طعام ورد السلام. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور جو سلام کو عام کرتے ہیں. اگین سبحان اللہ, اسپینڈنگ آن پیپل, واللہ دس از میریکولس. ایک تو محبت بڑھتی ہے, دوسرا جو آپ کی لائف میں خوشی اور برکتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں آپ امیجن نہیں کر سکیں گے. سو آلویز بی فرام دوز گائز جو کہ ہمیشہ پہلے بل پے کر دیں یا لوگوں پہ اسپینڈ کریں یا لوگوں کو کھانا کھلائیں. اینڈ ڈونٹ کیئر کہ آپ پہ فقر آ جائے گا یا آپ غریب ہو جائیں گے. انفق ولا تخشى ذا العرش اقلالا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہا تھا یا بلال انفق, خرچ کر اور مت ڈر کے, عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے رکے گا. انفق انفق علیک, تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اسپینڈ آن پیپل, کھانا کھلائیں. اور سلام کو عام کرنا کیا مطلب ہے؟ بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. جب دو لوگ کراس کر رہے ہیں, بے شک آپ جانتے ہیں نہیں جانتے, بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. جب آپ آفس میں انٹر ہوں, جب آپ گھر میں انٹر ہوں, سلام کو عام کریں. اور دوسرا مطلب سلام کا یہ ہے کہ صرف زبان سے سلام نہ کہیں بلکہ اپنی پریزنس سے بھی آپ کی سلامتی جھلکنی چاہیے. آپ کے پریزنس میں لوگ پیسفل فیل کریں, آپ کی پریزنس سے لوگ ہارم نہ ہوں, ان کو مشکل نہ ہو, بلکہ جہاں جہاں آپ پریزنٹ ہوں دے نو کہ یار وی کین ریلائی آن دس پرسن, وی کین ٹرسٹ دس گائے, ہی از اے گڈ مین, دے ٹرسٹ یو. اگلا ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ کہ جو جاہلیت میں اگر ہے اور وہ دین میں آئے اور پھر دین کو سیکھے, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. The worst of you in جاہلیہ are the best of you in اسلام, ایکسیپٹ شرط یہ ہے کہ اذا فقہوا, دین کی سمجھ جو اختیار کرے, دین کا نالج جو گین کرے. The worst of you in جاہلیہ کا مطلب یہ کہ جو جاہلیت میں بھی یعنی اوپر تھے, ٹاپ پہ تھے, اپنے اسٹیٹس, کیلیبر, کنٹریبیوشن, ہر چیز کے حوالے سے. حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ تو یہ ہیں, the best of you in pre-Islamic period in جاہلیہ are the best of you in Islam. سو جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ دے, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جاہلیت میں تھے بٹ جب وہ دین میں آئے تو بس دین میں آگے, بٹ دے نیور لرنڈ نالج, دے نیور ایکسیلڈ ان دین, اور اس کی وجہ سے وہ بہت انہوں نے اسٹرگل بھی کیا اور سفر بھی کیا اور کچھ تو واپس بھی چلے گئے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو گین نالج, اور اس میں نالج کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اس ٹو گین لاٹ آف نالج وین وی انڈرسٹینڈ دین اور اللہ میں ہدایت دے. نیکسٹ ایکشن از فتنوں کے دور میں اسٹرائیو کرنا, اسٹرگل کرنا, جہاد کرنا اور فتنوں کو اوائڈ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ آف یو اور دا بیسٹ آف پیپل ڈیورنگ دا ٹائمز آف فتن, مشکل حالات میں, از اے مین ہولڈنگ دا رینز آف ہز ہارس, جو کہ اپنے جیسے گھوڑی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہے اور دشمن اس کو ڈرا رہے ہیں. اور دوسرا اے مین ہو لیوز ان ولڈرنیس, جو تنہائی میں, ولڈرنیس میں, جنگل بیابان میں رہ رہا ہے, اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے رائٹس کو فلفل کر رہا ہے. سو یہ جو حدیث ہے ڈیفینیٹلی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ہے, کہ جس میں اینڈ آف ٹائمز میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا اور اس کی فضیلت کہ انسان اس راستے میں ہو اور امت کی خیر خواہی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, الہ کلمۃ اللہ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہو, وہ اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہو, اس کے دشمن اس کو ڈرا رہے ہوں. اور دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں چلا جائے, ولڈنس میں, جنگل بیابان میں چلا جائے اور وہ اللہ کی ورشپ میں انگیجڈ ہو. اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس حدیث کا حصہ ہی ہے, بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی اور حدیث بھی ہیں کہ جس میں وہ شخص بہت بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتا ہے اور ان کی پرابلمز, ان کی تکلیفات کو سہتا ہے, اس بندے سے جو بالکل اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے. سو یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ رہنا یا لوگوں کے بیچ میں رہنا پاسبل ہی نہیں ہے, اور اگر انسان رہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا دین کمپرومائز ہو جائے گا, میں جاہلیت پہ چلا جاؤں گا اور میں بہہ جاؤں گا, آئی لوز مائی فیتھ. تو پھر یہ وہ ٹائم ہے جس میں
اٹس ریکمینڈیڈ کہ انسان دور چلا جائے اور لوگوں سے اکیلا ہو جائے. اور دجالک ٹائمز میں ایسا ہوگا, اور دجالک ٹائمز میں ہم آ چکے ہیں. دجال نہیں آیا بٹ اس کا ایرا تو آ چکا ہے. دس از دا اینڈ آف ٹائمز. تو ان دو لوگوں میں شامل ہونا, جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے اور اسٹرائیو کر رہا ہے, اور دوسرا وہ جو تنہا ہو کے عبادت کر رہا ہے. ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ بڑی اسٹرینج حدیث ہے. A person being raised by generous and believing parents, جس کے والدین جنرس ہوں, خرچ کرنے والے ہوں, غنی ہوں, اور دوسرا مومن ہو. سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا فقال مؤمن بین الکریمین او بین کریمین, مومن جو دو کریمین کے بیچ میں رہ رہا ہے, یعنی اس کے والدین ایسے ہیں جو دونوں جنرس ہیں اور ڈیفینیٹلی دے آر نوبل پیپل جو کہ دین پہ ہیں, اور وہ اپنے پیرنٹس سے دونوں ٹریٹس لیتا ہے. یعنی اس کی شرح میں یہ ہے, ایکسپریشن میں یہ ہے کہ وہ ان سے ایمان بھی لیتے ہیں اور ان سے کرم یعنی اسپینڈنگ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, لوگوں پہ خرچ کرنا, وہ دونوں کوالٹیز ان سے لیتا ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ شخص جو اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ نہیں کر رہا وہ تو بہترین لوگوں میں سے نہیں ہوگا. بٹ دس حدیث سیز, یعنی اس کی شرح میں, اس کی ایکسپلینیشن میں یہ ڈیفینیٹ بات ہے, آبویس بات ہے کہ وہ شخص اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ کرتا ہے اور اس لیگیسی کو کنٹینیو کرتا ہے کہ پیرنٹس صدقہ کرتے تھے وہ بھی صدقہ کر رہا ہے. پیرنٹس صلہ رحمی کرتے تھے اپنے ٹائز آف کنشپ کو, اپنے چاچا, پھپھی, ممانی, ماموں, تایا, جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ریلیشنز مینٹین کرتے تھے, تو یہ بھی آ کے اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہا ہے, ان پہ اسپینڈ کر رہا ہے, اور دوسرا نیک اور تقوی والا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ سب سے بہترین ہے. یہ وہ شخص ہے جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من یرجا خیرہ و یؤمن شرہ, بہترین انسان وہ ہے جسے خیر امید کی جاتی ہے, جسے خیر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. وشر الناس من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ, اور سب سے ورسٹ وہ ہے, سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے نہ خیر کی امید کی جا سکتی ہے اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے. سبحان اللہ, کتنی اسٹرینج اور کتنی ریلیونٹ حدیث ہے آج کل کے دور میں. دیر آر سم پیپل ہو آر مفاتیح للخیر مغالق للشر, جو لوگ خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں. اور دیر آر سم پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ کے نبی نے کہا ان کو یہ چابیاں ہیں, شر کی چابیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں, اور کچھ لوگ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ قیامت کے دن جو کچھ شخص آئے گا, ایک شخص آئے گا, بلکہ اس سے پہلے سوال کیا اتدرون ما المفلس, تم جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا جس کے بس درہم اور دینار ہو اور اسے لوز کر دیا. آپ نے کہا نہیں, مفلس ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی, میرا امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, نماز لے کے, روزے لے کے, زکوٰۃ اس نے دی ہوگی, بہترین ایکشنز کیے ہوں گے, لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا, اس نے اس کو ڈانٹا ہوگا, یعنی ناحق ڈانٹا ہوگا, اور اس کا مال لیا ہوگا, اور اس کو مارا ہوگا, اور اس کو ستایا ہوگا, اور اس کو وضرب ھذا, اس کو مارا ہوگا. یعنی ایسا انسان ہوگا جو کہ ہمارے لینگویج میں بدتمیز کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور جو لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جسے لوگ خیر کی امید نہیں کرتے اور اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتے. تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اگر تو خیر والے سے الحمدللہ, اور ڈینائل میں نہیں ہے, بیکاز many people are in denial. اور اگر شر والوں میں سے ہیں تو we have to change ourselves right now, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن مظلوم سے پوچھیں گے who did this to you, کس نے تیرے ساتھ یہ کام کیا, اور اس کو کھڑا کریں گے جس نے کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ who came to help you, کس نے تیری مدد کی تھی, کون تیرے کام آیا تھا. امیجن کوئی شخص مصیبت میں ہے, مشکل میں ہے, اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے, and you are the answer to someone's prayer,
اور اللہ آپ کو استعمال کر لیتا ہے کسی کی دعا کی قبولیت میں، اور اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے ٹو ریلیو سم ونز سورو اینڈ پین اینڈ انزائٹی، اور اسے کام آنے کے لیے۔ ایک اور ایکشن اس سے ملتا جلتا وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بینیفٹ والے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، the best of people are those who are the most beneficial to people۔ تو ہمارا دین ایک طرح سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچو کہ میں کیسے لوگوں کے لیے بینیفیشیل بن سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ the most beloved deed to Allah subhanahu wa ta'ala is to make a Muslim happy and to remove one of his troubles or to forgive his debt، اس کا قرض معاف کر دینا، اور to feed his hunger، اس کی بھوک کو دور کر دینا۔ اور آپ نے پھر کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں، یعنی یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس عمل سے کہ میں 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبی میں کروں۔ اور آپ نے کہا کہ جو اپنے غصے کو پی لے گا اللہ اس کی فالٹس پہ پردہ ڈالے گا، اور جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قدموں کو قیامت کے دن یعنی اسٹرانگ کر دیں گے، پھر وہ قدم اس کے پھسلیں گے نہیں، وہ شیک نہیں کرے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو تثبیت اسٹیٹ فاسٹنس دیں گے۔ اور کیا پل صراط پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے فوٹنگ کو فرم کریں گے، وین دا فوٹنگز آف پیپل آر شیکن، جب لوگ کانپ رہے ہوں گے اور وہ گر رہے ہوں گے جہنم کی آگ میں۔ ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ پوزیسنگ اے پیور ہارٹ اینڈ آنیسٹ اسپیچ، دل کا صاف ہونا اور اسپیچ کا اچھا ہونا۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ دل پہ اور کتنا زیادہ اخلاق پہ فوکس ہے اللہ کے نبی کا۔ اور یہ مدینہ کا جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست کی ہم بہت بات کرتے ہیں، وہ یہی تو ہے۔ مدینہ کی ریاست میں کوئی ہر ٹائم وہ وپس نہیں ماری جا رہی، یہ ہر ٹائم ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست از کلچر، مدینہ واز آل اباؤٹ کلچر، اینڈ ہز کلچر واز، یہ جو میں نے آج احادیث بھی بتا رہا ہوں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ایو الناس افضل، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم قلب اور زبان کا سچا۔ تو انہوں نے کہا کہ صدوق اللسان نعرفہ، ہمیں پتہ ہے کہ صدوق اللسان کا کیا مطلب ہے، جو زبان کا سچا ہو۔ فما مخموم القلب، مخموم القلب یا رسول اللہ کیا ہے، یعنی what is the meaning of مخموم القلب؟ آپ نے کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ سبحان اللہ، امیزنگ۔ آپ نے کہا کہ وہ قلب وہ ہے التقی النقی، التقی اللہ کے تقوی اختیار کرنے والا، گاڈ کانشیس، النقی پیور، لا اثم جس کے دل میں گناہ نہیں ہے، لا بغی جو انجسٹس نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، ولا غل جس کے دل میں نفرتیں نہیں ہیں، ولا حسد جس کے دل میں حسد نہیں ہے لوگوں کے خلاف، اور صدوق اللسان وہ ہے جو اپنے زبان کا سچا ہے۔ ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصحبۃ عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین کمپینین وہ ہے جو اپنے ساتھ والے کے، اپنے جو ساتھی ہے، اپنے دوست ہے یا جو بھی اس کا کمپینین ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ وخیر الجیرۃ عند اللہ خیرہم لجارہ، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے ساتھ والے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ Now again the best of Muslims and the best of you are those جو اپنے ساتھ والے کے لیے بہترین ہیں اور اپنے پڑوسی کے لیے بینیفٹ والے ہیں اور خیر والے ہیں۔ The best of companions to Allah and the best of neighbors to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are best to their companions and neighbors۔ یہ کچھ ایکشنز تھے جو میں چاہتا تھا آپ سے میں شیئر کروں، نہ کہ ہم ان کو سنیں اور بس یاد رکھیں، بلکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں عمل کریں۔ اور یاد رکھیں never undermine any good deed because we don't know which deed saves us from hellfire، ہمیشہ کے لیے۔ اور never undermine any sin، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کون سا سن ہمیں ڈبونے کے لیے اور جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ اور آج بھی قبر والوں کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کر کے آ جاتے۔ So since you are living، جو آپ اس ٹائم میری بات سن رہے ہیں، and واللہ احبکم فی اللہ، I love you for the sake of Allah سبحانہ وتعالیٰ،
ڈو ایکشنز. اس دنیا میں ٹائم بہت شارٹ ہے, کچھ ہی سالوں بعد میں اور آپ نہیں ہوں گے. انویسٹ کر لیں اب اسے. سوسائٹی میں, جو سوسائٹی ہے نا جس کو ہم قبرستان بولتے ہیں, اس میں آپ کا پلاٹ آلریڈی ریزروڈ ہے, بٹ اس گھر میں نا فرنیچر نہیں ہے ابھی تک, اور وینٹیلیشن بھی نہیں ہے, اور بیڈ بھی نہیں ہے, اور اے سی بھی نہیں ہے. آپ نے آج وہاں بھیجنی ہے سب کچھ. اگر آج وہاں کچھ نہ بھیجا تو پھر وہاں جا کے جو ویلکم کیا جائے گا بہت ٹیریبل ہے. ہم لوگ سارے بائی ڈیفالٹ لوزرز ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس لوزنگ لائن سے ہم لوگ اوپر تب بڑھیں گے جب ہم 4 کام کریں گے, ورنہ بائی ڈیفالٹ ہم جا رہے ہیں جہنم میں. آمنوا ایمان وعملوا الصالحات, نیک اعمال جو ہم نے آج مینشن کیے, اور حق کی دعوت دینا, اور پھر صبر کرنا جو بھی مشکلات آتی ہیں. سو وی ہیو چوائسز ٹو میک, ایدر ٹو چل اینڈ ریلیکس. انسان کا نفس, اگر انسان اپنے نفس پہ ریلائی کرنا کہ جب میں موٹیویٹڈ فیل کروں گا, جب میں چاہوں گا نیک اعمال کرنا, تو یاد رکھیں انسان کا نفس ہمیشہ سستی اور کاہلی اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ کو پسند کرتا ہے, اور اٹھنا نہیں چاہتا, یاد رکھیں. بٹ وی ہیو ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل, اور ہمیں اس کے اگینسٹ ہمیں جانا پڑتا ہے تاکہ یہ ہمارے تابع آ جائے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو گھسیٹتے ہیں, اور پھر وہ ان کے تابع آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے, اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو ان خیر کی باتوں کو سنیں, آگے پھیلائیں, اور اپنی زندگیوں میں عمل کریں. بارک اللہ فیکم. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اینڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر آر فری فرام اٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.